جی ویورز، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خسرہ گرداوری کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنی خسرہ گرداوری لینے کے لیے جب آپ پٹوار سرکل جاتے ہیں تو وہاں پہ جب آپ اپنے پٹواری کو بولتے ہیں کہ مجھے میری خسرہ گرداوری بنا کر دیں، تو وہ آپ کو آپ کے جو خسرہ گرداوری ہے وہ آپ کو بنا کر دیتا ہے۔ تو اس میں کچھ ٹرمز ہوتی ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کے کیا مطلب ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آج آپ کو جو بھی آپ کے گرداوری کے ریلیٹڈ کنسیپٹ ہیں وہ سارے آج انشاءاللہ کلیئر ہوں گے آپ کو۔ تو آپ کے سامنے میں نے ایک خسرہ گرداوری جو ایک رجسٹر ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے ایک فارمیٹ رکھا ہوا ہے۔ تو اس کو آپ کا اس کے جتنے بھی خانے ہیں، اس میں جو الفاظ یوز ہوئے ہیں یا جو کچھ لکھا ہوا ہے، سب کے بارے میں آج 1 بائی 1 میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس 63 نظر آ رہا ہے اور ریڈ کلر میں آپ کو شو ہو رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے جو ریڈ کلر میں آپ کو شو ہو رہا ہوگا آپ کا خسرہ گرداوری، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ آپ کا مربع نمبر ہوگا۔ یعنی آپ کی جو زمین ہے، فار ایگزامپل آپ کو پٹواری بنا کر دیتا ہے 63 لکھتا ہے، اس کے نیچے 23 24، وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنے اکارڈنگ وہ پٹواری بنا کر دیتا ہے کہ آپ کی زمین کون کون سے خسرے میں ہے۔ تو اصل میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتانا بھول گیا ہوں۔ تو خسرہ گرداوری یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی جو بھی آپ مطلب قابض ہوتا ہے جس زمین پر، فار ایگزامپل ایک خسرہ قلعہ نمبر ہے یہ 23، تو اس 23 کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں جو مالکان ہیں اس 23 پر اسپیسیفک کون سا بندہ کیا کاشت کر رہا ہے اور اس خسرے میں کیا کیا مطلب کاشت کر رہا ہے، اور اس کا کتنا مطلب اس کا رقبہ ہے، اس مطلب فار ایگزامپل وہ مکمل پہ قابض ہے یا ہاف پہ قابض ہے، یہ سارا کچھ آپ کو اسی خسرہ گرداوری میں ملتا ہے۔ تو 63 میں آپ کو بتا رہا تھا یہ کیا ہے، ہمارا مربع نمبر ہے۔ تو 63 کے نیچے آپ کو ایک یہ ٹرم نظر آ رہی ہے 23۔ تو یہ چیز کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا جو قلعہ نمبر ہے وہ کیا ہے، 23 ہے، یعنی خسرہ نمبر۔ قلعہ نمبر اور خسرہ نمبر کو میں نے آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اس کے کیا ہوتا ہے، کھاتہ نمبر کیا ہوتا ہے، خسرہ نمبر کیا ہوتا ہے، وہ میری اس چینل پہ ویڈیو پڑی ہے، وہ آپ اسپیسیفک ویڈیو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں خسرہ گرداوری کے ٹوٹل نمبر آف کالم کی بات کریں، جو اس میں خانے ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ 17 ہوتے ہیں۔ تو ایک رجسٹر 4 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، مطلب 4 سال تک کی گرداوری آپ اس میں کر سکتے ہیں، پٹواری کرتا ہے۔ تو نیکسٹ آپ اس کا جو کالم دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے شیرو وغیرہ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کھاتے کا پہلا مالک ہوتا ہے اس کو لکھ کے وغیرہ ہو کر، اس میں بہت زیادہ مطلب مالکان ہوتے ہیں تو اس کو وغیرہ کر کے شو کر دیا جاتا ہے۔ یہ چیز کیا ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے؟ آپ کا جو کھاتہ نمبر ہے، یعنی 153 کیا ہے آپ کا؟ یہ کھاتہ نمبر ہے۔ تو اصل جو بات ہوتی ہے، جو ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، جو میٹر کر رہی ہوتی ہے، وہ یہ چیز خسرہ گرداوری کی موسٹ امپورٹنٹ یہ کالم ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیز بتاتا ہے کہ یہ اسپیسیفک جو قلعہ یا خسرہ نمبر ہے اس پہ کون بندہ قابض ہے، یعنی کس کی قبضہ اس پہ کس کا ہے۔ تو یہ چیز ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے خسرہ گرداوری، اصل میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس میں دیکھیں آپ، رمضان کافی حصے دار و نیز مظہرہ، تو یہ اس پہ مطلب 63 مربع ہے، اور اس کا جو قلعہ نمبر 23 ہے اس پہ کون قابض ہے؟ رمضان پہ تافی۔ تو نیکسٹ اس کا جو کالم ہے یہ آپ کو کیا شو کر رہا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کو 8 کنال، یعنی جو 63 کا 23 قلعہ ہے اس کی ٹوٹل کتنا رقبہ ہے، مطلب اس کی پیمائش کے حساب سے 8 کنال کا یہ پورا خسرہ ہے۔ اور یہ خسرہ جو ہے 2 پارٹس میں فردر ڈیوائیڈ ہوا ہے۔ تو ایک جو مطلب اس کا پارٹ ہے 7 کنال 12 اور 8 مرلے ہے، مطلب اس کو ڈفرنٹ، فار ایگزامپل ایک خسرہ ہے اس میں سے سڑک بھی گزر رہی ہے، اور اس کے بعد اگر اسی مطلب خسرے میں اگر کوئی کنواں آ جاتا ہے وہ بھی مطلب اس میں ہو رہا ہے، تو اس کو مطلب اس میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کیا لکھا جاتا ہے؟ فار ایگزامپل اس میں انہوں نے لکھ دیا 7 کنال 12 مرلے ایک مطلب، اور یہ ہے، اور 8 مرلے اس میں کیا ہے؟ غیر ممکن رستہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟
تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ یہاں پہ کسی جگہ نہری لکھا ہوتا ہے، نل نہری لکھا ہوتا ہے، یہ مطلب زمین کی جو مطلب اقسام کہہ لیں یا اس کو زمین کی قسم کہہ لیں، وہ اس چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. نل نہری اس کے علاوہ روت کوہی، تو وہاں پہ یہ جو زمین آپ کے موضع میں جو بھی زمین ہوگی تو اس کی یہاں پہ قسم لکھے ہوگی جو آپ کو شو ہو رہا ہے، مطلب جس سے وہ سیراب ہو رہی ہوگی زمین اس کی وہ قسم لکھی ہوگی. نیکسٹ آپ کو یہ دو مطلب ریڈ کلر کے یہ شو ہو رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ 6 10 18 لکھا ہوا ہے اور 2 2 19 لکھا ہوا ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو فصل ہوتی ہے وہ کیا ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ خریف ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہوگی، فصل خریف ہوگی. اور نیکسٹ جو فصل ہوگی وہ فصل ربی ہوگی، کیونکہ سال میں 2 بار خسرہ گرداوری ہوتی ہے، اور پہلی فصل خریف ہوتی ہے اور سیکنڈ جو ہوتی ہے ربی کی ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو 7 کنال 12 مرلے کا مطلب جس طرح ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی، اس میں جو 7 کنال 12 مرلے کے میں کیا مطلب اس نے کاشت کی ہوئی تھی، تو وہ بتا رہا ہے کہ اس میں کپاس تھی. نیچے 8 مرلے کا وہی غیر ممکن راستہ آ گیا، مطلب 8 مرلے اس میں فردر راستہ گزر رہا ہے. یہ خریف کی تھی. اور ربی میں آپ کو بتا رہا ہے کہ 7 کنال 12 مرلے میں گندم اگائی گئی تھی اور 8 مرلے ویسے ہی راستہ ہے. مطلب آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو بھی فصل ہوگی یا جو چیز ہوگی، وہ جو آپ کا پٹواری ہوگا وہ اس چیز میں مینشن کرے گا کہ آپ کا جتنا وہ قلعہ ہے اسپیسیفک، اس میں آپ نے کیا کاشت کیا ہوا ہے. فصل خریف میں کیا کاشت کی ہے اور فصل ربی میں آپ نے کیا کاشت کی ہے، یہ چیز آپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ یہ کالم آپ کو ویسے تو لگ رہا ہوگا یہ ایک کراس ہے، لیکن اس کا بھی ایک اسپیسیفک مطلب میننگ ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اس طرح اس کو کہتے ہیں واتر. اس میں 2 واتر ہیں، مطلب 2 کراس ہیں، ایک یہ لائن ہے اور ایک یہ لائن ہے. یہ لائن جو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے فصل خریف کو، اور یہ جو ہے یہ ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے فصل ربی کو. اصل میں اس لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کراس کا مطلب یہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل 2018 اور مطلب خریف 2018 اور ربی 2019 میں رمضان جو تھا وہ مطلب وہ اس پہ کاشت کر رہا تھا، کیونکہ اب جو مطلب وہاں پہ جو کاشت کر رہے ہوتے ہیں وہ مظاہرے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اگر وہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ کراس شو ہو رہا ہے تو یہ مطلب آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا اسپیسیفک وہی پرسن جو ہے وہ چینج نہیں ہوا، مطلب اگلی فصل بھی وہی کاشت کر رہا ہے، نیکسٹ بھی وہی کر رہا ہے. دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ بھی کراس ہے، یہاں پہ بھی کراس ہے، اور یہاں پہ ابھی ایک کراس ہے. اس کا ایک کراس کا مطلب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ڈبل کراس ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو پہلے والا مطلب جو مظاہرہ تھا جو کاشت کر رہا تھا تو وہی مطلب ابھی چل رہا ہے، ابھی تبدیلی اس میں نہیں آئی. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے تغیرات، مطلب اگر تغیر اس میں مطلب تبدیلی کو کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوئی تو یہ چیز ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے. اگر تبدیلی ہوئی ہو تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر فصل خریف میں رمضان کی جگہ احمد آ گیا تو ہم کیا کریں گے، کیونکہ فصل خریف میں تبدیل نہیں ہوئی تو ہم یہ والا جو ایک لائن لگائیں گے وہ نہیں لگائیں گے، اس کی جگہ ہم جو بھی نیا مظاہرہ آیا ہوگا، مطلب کاشف آیا یا کوئی آیا، اس کا ہم کیا لکھ دیں گے، نام لکھ دیں گے. جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں. اگر اس میں یہ ہے کہ فصل خریف ہمارے پاس تبدیل نہیں ہوئی، اگر ربی تبدیل ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم کیا لکھ دیں گے، یہاں پہ اس کا نام لکھ دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو مطلب کاشت ہے تبدیل ہو گئی ہے، تغیرات اس کے تھرو لگایا جاتا ہے، یعنی اس میں تبدیلی ہو گئی ہے. تو خسرہ گرداوری اصل میں یہی چیز ہی ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ جو کالم نظر آ رہے ہیں، یہ مطلب نیکسٹ خریف آ گئی ہے، اس کے بعد ربی آ گیا ہے، یہ خریف ہے، یہ ربی ہے، باقی وہی سیم پیٹرن چلے گا. اگر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ اس طرح وہ تبدیل کر دیں گے ایک کراس لگا کے، مطلب یہاں پہ احمد ہے، یہاں پہ ربی میں تغیر ہوا ہے. تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مطلب 24 قلعہ ہے، 25 قلعہ ہے، یہ سارا کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر آپ کو یہ پہلی لائن کی سمجھ آ گئی ہے. خسرہ گرداوری اصل میں اسی چیز کا نام ہوتا ہے.